اس نے بیان دیا تھا سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے 321 نمبر حدیث کو جب اس نے ڈسکس کیا تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اپنی طرف سے اس نے ایڈیشن کر کے لفظ کی، اپنی طرف سے لفظ کو درمیان میں گسیڑا اور گسیڑ کے اوپر اس کے تبع آزمائی کرنی شروع کر دی۔ وہ حدیث اس کا مضمون یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی قدر حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت وصال رو رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ رو رہے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں عطا فرمائی، حضور نے یہ بشارت عطا نہیں فرمائی، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دی گئی بشارتیں یاد کروائیں۔ اب وہاں ذکر تھا بشارتوں کا، اور مرزا جیلمی نے اس میں یہ لے آیا، کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آپ نے جنگ یرموک نہیں لڑی، آپ نے فلاں جنگ نہیں لڑی، آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی۔ حالانکہ اس میں حضرت عبداللہ بن عمر جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فلاں چیز کی بشارت نہیں دی، فلاں چیز کی بشارت نہیں دی، بشارتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس میں چونکہ حضرت عمر بن العاص کی فضیلت ثابت ہوتی تھی تو مرزا جیلمی وہاں جو نا وہ الفاظ کو حذف کر گیا اور اپنی طرف سے الفاظ اس میں ایڈ کر دیے کہ کیا آپ نے نبی علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی، آپ نے جنگ یرموک نہیں لڑی، اور پھر صحبت صحابیت کا اور کلمہ پڑھنے کا آپس میں کمپیریزن مرزا نے کروایا۔ کہتا جی کہ صحابی ہونا فضیلت نہیں ہے، بڑی فضیلت کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کلمے کا صحابیت کے ساتھ کمپیریزن کس طرح تم کروا رہے ہو؟ کیونکہ صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جو کلمہ پڑھ کے صحابی بنتا ہے۔ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی ایمان کی حالت میں صحبت پائی ہو۔ ایمان پہلے ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر صحابیت متحقق نہیں ہے۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہو اس کو صحابی کہا جاتا ہے، کیونکہ صحابی بنتا ہی وہ ہے، ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور اس نے اس طرح کمپیریزن کروا کے اپنی طرف سے تبع آزمائی کرتے ہوئے وہاں صحابیت کے فضل اور فضیلت کا انکار کیا، اور پھر آگے جا کے مثالیں پہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب امتی ہونا فضیلت ہے یا مسلمان ہونا فضیلت ہے۔ حالانکہ دیکھیں امتی اور مسلمان، جب ہم جنرلی بات کرتے ہیں امتی کی تو امتی سے مراد مسلم ہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لانے والا مسلمان۔ اب امتی جو امت اجابت میں سے ہے، امتی اور مسلم کے درمیان کوئی آپس میں تقابل ہے؟ امتی مسلم ہے اور مسلم حضور علیہ السلام کا امتی ہے، تو اس طرح کر کے اس نے وہاں بات کی تھی، اور اس میں اس نے ایک جملہ بولا تھا اور اس جملے کا مفہوم وہی نکلتا ہے کہ اس نے صحابیت کی فضیلت کا انکار کرنے کی دبے لفظوں میں کوشش کی تھی۔ پھر الزام نمبر 8 کے تحت اس نے یہ کہا کہ میرے اوپر الزام ہے کہ